ویلکم دوستوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو رضوان ٹیک میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اڈوب السٹریٹر سافٹ ویئر جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافی چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں، جس میں سلیکشن ٹول، ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، شیپ ٹول جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور بآسانی اس سے جو ہے وہ اڈوب السٹریٹر کی سیریز کی ویڈیوز حاصل کر سکیں گے۔ اگر کوئی چیز اگر آپ بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے تو اس سے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ بہت سارے ٹاپک جو ہیں وہ مس ہو جائیں گے آپ کے۔ تو آج ہم اڈوب السٹریٹر میں جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے اڈوب السٹریٹر میں فل اینڈ اسٹروک کے بارے میں۔ چلیے دیکھتے ہیں اڈوب السٹریٹر میں فل اینڈ اسٹروک کا کیا کام ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل ڈرا کرنے والا ہوں کی مدد سے آپ کو ریکٹینگل کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ میں نے ایک ریکٹینگل بنا لیا۔ کسی بھی آبجیکٹ کی جو باہر کی لائن ہوتی ہے جس پہ اینکر پوائنٹ لگے ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں اسٹروک، اور اس کا جو ان سائڈ ایریا ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے فل۔ فل اور اسٹروک میں مزید ایڈیشنل چینجنگ جو ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سب مینیو بار میں یہاں پہ لیفٹ ٹاپ کارنر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ جو پہلی آپشن ہے یہ ہے فل کی، دوسری آپشن ہے اسٹروک کی، اور یہ جو تیسری آپشن ہے یہ اسٹروک میں چینجنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم فل کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو۔ ایک ریکٹینگل ہم نے بنا لی آلریڈی، اس کو ہم فل کرنا چاہتے ہیں بلیک کلر سے۔ جسٹ آپ فل کی آپشن میں جا کے اس کو کلر دیں گے، کوئی بھی کلر آپ اپنی مرضی سے چوز کریں تو وہ اس کے اندر فل ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے فل کا کام۔ اس کے علاوہ اسٹروک نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اسٹروک میں مینیو بار کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو آؤٹر لائن ہے، باؤنڈری لائن ہے، اس کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تھکنس جو ہے وہ ایک لائن کے شکل میں ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا موٹا کر لوں اور اس کو کوئی کلر بھی دوں اور اس میں مزید ایڈیشنل چینجنگ جو ہے اپنے آبجیکٹ کے حساب سے وہ میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ کلر یہاں سے اپنی مرضی کا میں کوئی بھی چوز کر لیتا ہوں۔ یہ جیسے ریڈ کلر لے لیا میں نے، ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 1 پوائنٹ شو کیا ہوا ہے، ہم نے تھکنس جو ہے وہ 1 پوائنٹ سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہاں سے آپ اس کو پوائنٹس کو بڑھاتے ہیں تو یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی۔ جیسے جیسے آپ پوائنٹ بڑھاتے جائیں گے یا اسٹروک جو ہے اس کی تھکنس بڑھتی جائے گی۔ یہاں تک فل اینڈ اسٹروک جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فل اور اسٹروک میں مزید جو ایڈیشنل سیٹنگ ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ فل کا مقصد تو یہاں تک ختم ہو جاتا ہے کہ صرف کسی آبجیکٹ کا انر سائڈ ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کو کلر وغیرہ کر لیا۔ تو اسٹروک جو ہے اس کی مزید کچھ ایڈیشنل سیٹنگ ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر اس میں سب مینیو میں یہاں پر جو ہے مینیو بار میں آپ کو فل اینڈ اسٹروک ملے گا کی آپشن ملے گی،
اور سائڈ بار میں یہاں پر جو ہے یہ فل اینڈ اسٹروک کی آپشن آپ کو ملے گی۔ مزید بتاتا چلو، ایک دلچسپ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو انر کلر ہے وہ آؤٹر پہ چلا جائے اور آؤٹر کلر جو ہے وہ انر پہ آ جائے، مطلب فل کا کلر اسٹروک پہ اور اسٹروک کا کلر فل میں آ جائے، تو اس کے لیے آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی یا دوبارہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسٹ یہاں پہ آئیں سائڈ مینیو میں اور سویپ فل اینڈ اسٹروک پہ کلک کریں گے تو یہ کلر جو ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے اس طرح سے۔ چلے دیکھتے ہیں اسٹروک میں مزید کیا ایڈیشنل سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کارنر جو ہے وہ بالکل نوک کی شکل کا ہے، 90 ڈگری پہ ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کا کارنر جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے، اس طرح سے کٹ کی شکل کا آئے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پہ اسٹروک پینل میں جاؤں گا اور کارنر پہ کی آپشن پہ یہاں پہ جو ہے میں بیول جوائنٹ سلیکٹ کروں گا، تو یہ اس کے جوائنٹ جو ہیں یہ باہر والی سائڈ سے فلیٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح چاہتا ہوں کہ اس کے جو باہر کے پوائنٹ ہیں وہ راؤنڈڈ شکل کے ہو جائیں، تو اس کے لیے جسٹ آپ یہاں سے اس آبجیکٹ کو راؤنڈ جوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے، تو آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے راؤنڈ جوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے جو باہر کے کارنر ہوں گے وہ راؤنڈ شکل کے ہو جائیں گے۔ اور یہ میٹر جوائن ہوتا ہے، ڈیفالٹ ہوتا ہے، اور اس کے کارنر جو ہیں وہ کونے کی شکل میں ہوتے ہیں، 90 پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اسٹروک جو ہے ابھی میرا وہ انر اور آؤٹر دونوں سائڈوں پہ برابر ایکول جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کو 40 پوائنٹ پہ کر کے دیکھوں تو اس طرح سے یہ 20 پوائنٹ اس سائڈ پہ بڑھا، 20 پوائنٹ اس سائڈ پہ بڑھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو اینکر پوائنٹ ہے وہ اندر والی سائڈ پہ رہے اور اسٹروک جو ہے وہ صرف باہر کی طرف گرو کرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، مجھے جسٹ یہاں پہ اسٹروک پینل پہ جاؤں گا اور الائن اسٹروک ٹو آؤٹ سائڈ کروں گا، مطلب کہ ہمارا جو اسٹروک ہے وہ آؤٹ سائڈ کی طرف گرو کرے اس طرح سے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اینکر پوائنٹ اور باؤنڈری لائن جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی، اور ہمارا جو اسٹروک ہے، فلر اسٹروک کا جو ایریا ہے، فل ایریا ہے، وہ آؤٹ سائڈ کی طرف گرو کر گیا۔ اور اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف باؤنڈری لائن جو ہے یہ باہر کی طرف رہے اور جتنا بھی میرا کام ہو وہ اندر کی طرف گرو کرے، باہر کی طرف نہ جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، یہاں لائن اسٹروک ٹو انسائڈ کروں گا تو اس کے جو کارنر باؤنڈری لائن ہوگی وہ باہر کی طرف آ جائے گی۔ ابھی جو اس کا یہ جو اسٹروک ایریا ہے اور فل ایریا ہے، یہ جو کلرڈ ایریا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ابھی صرف اندر کی طرف بڑھے گا، باہر کی طرف یہ گرو نہیں کرے گا۔ یہاں پہ اگر میں 20 پوائنٹ سے 40 پوائنٹ کی طرف کرتا ہوں تو یہ آپ کو مزید سمجھ جانے کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اندر کی طرف اس نے گرو کیا، باہر کی طرف یہ نہیں کیا، ہماری باؤنڈری لائن اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اسٹروک کے بارے میں ہم نے الون اسٹروک بھی پڑھ لیا، کارنر بھی پڑھ لیا، اور یہاں پہ جو ہے کیپس آ جاتی ہیں۔ کیپس جو ہیں بیسیکلی یہ کسی لائن کے جو اینڈ اور سٹارٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو راؤنڈ کرنے کے لیے، اور اس کا جو اینڈ پوائنٹ اور سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں۔ سلیکٹ کیا ہم نے آبجیکٹ کو، یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ میں ایک لائن لگاتا ہوں، یہ والا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کا اینکر پوائنٹ ہے وہ آؤٹ سائڈ پہ ہے، اور اسٹروک پینل میں جا کے اگر میں اس کو پروجیکٹنگ کیپ پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے باہر جو ہے یہ ایک کیپ بن جائے گی، اور فی الحال یہ کارنر شکل میں ہے۔ میں اس کو
راؤنڈڈ شکل میں بھی چینج کر سکتا ہوں۔ یہ جب مزید آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم اس کا پریکٹیکل شروع کریں گے۔ ابھی ہم بیسیکلی ان چیزوں کے جو کس طرح استعمال ہے مینیوز کا، بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں سافٹ ویئر کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا پریکٹیکلی بہت سارے آبجیکٹ ہوں گے جس میں پکچرز ہوں گی، کارڈز ہوں گے، بروشے ہوں گے، وزٹنگ کارڈ ہوں گے۔ اس طرح کی اب مزید ہم پریکٹس کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں، تو اس میں اس کا مزید آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فل اینڈ اسٹروک کی سمجھ آ گئی ہوگی کافی حد تک، تو بنے رہیے میرے ساتھ۔ تھینکس فار